الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے سامنے ہے. اگر امت میں کسی کے اوپر زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، حالات آتے ہیں تو جب ہم نبی کی پاک زندگی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے اوپر ہم سے زیادہ حالات آ چکے ہوتے ہیں. امت میں جتنی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا امتحان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا ہے. اس لیے اس امت کے اندر کوئی امتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ بول نہیں سکتا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں آئی ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، بہت زیادہ حالات ہیں. اگر کوئی امتی اپنی زبان سے بولتا بھی ہے تو پھر وہ نبی کی زندگی میں دیکھتا ہے تو نبی کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس امت پر بڑا احسان کیا ہے اور بہت سارا بوجھ اللہ کے نبی اٹھا چکے ہیں. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے اور دل میں بٹھانے کی ہے کہ اس دنیا کی مصیبتیں، حالات، پریشانیاں، آزمائشیں، اس کا جو بوجھ ہوتا ہے، جو وزن ہوتا ہے، بہت سارا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا چکے ہیں. تھوڑا حصہ بچا ہوا ہے جو اس امت پر اللہ ڈال رہے ہیں. بات سمجھنے کی ہے. 100 میں سے 60% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مصیبتوں کا وزن، پریشانیوں کا وزن، امتحانات کا وزن، آزمائش کا وزن اٹھا چکے ہیں. 100 میں 40% بچا ہوا ہے جو اس امت کو قیامت تک اٹھانا پڑے گا وزن. اس امت میں کتنے کروڑوں مسلمان ہیں، قیامت تک کروڑوں آئیں گے. تو یہ کروڑوں مسلمان اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وزن اٹھا چکے ہیں. اس سے ہمیں ہمت ملتا ہے. مسلمان بندہ مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، مجھے بھول رہا ہے، اس کو تھوڑی پریشانی بڑھا دو. اللہ زندگی میں پریشانی لاتے ہیں، پھر مسلمان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. تو مسلمان کی زندگی اچھی گزری تو بھی فائدے میں ہے مسلمان، اور مسلمان کی زندگی تکلیف میں گزر رہی ہے تب بھی فائدے میں ہے مسلمان. خوشی اگر ہے تو الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. اگر تکلیف ہے زندگی میں، ہر جائز تکلیف پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ انسان، حدیث کا خلاصہ سمجھاتا ہوں، اپنی گاڑی کی چابی
کیلی جو ہے ایک جیب میں رکھا اور دوسرے جیب میں تلاش کر رہا ہے، پریشان ہو گیا، دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی نہیں ملی، 1-2 سیکنڈ آدمی پریشان ہو گیا، میری گاڑی کی چابی کیا ہو گئی بول کر۔ بعد میں جب پہلے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی مل گئی۔ یہ 2-4 سیکنڈ جو ٹینشن انسان کو لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، اس پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو آج پوری امت گھبراہٹ میں ہے، ایک ذہنی پریشانی میں ہے، لمحہ لمحہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہر ایک پریشانی محسوس کر رہا ہے اور ہر پریشانی پر اللہ ثواب لکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے اعمال نامے میں ثواب کا خزانہ بڑھ رہا ہے، اور مسلمان جب دل سے پریشان ہو جاتا ہے، دل سے ٹوٹ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اس مسلمان کے دل پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ آج جو مسلمان دل کے اعتبار سے مجبور ہو کر پریشان، گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کے انتظار میں ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں پر آج کل رحمت جو ہے طوفان اور بارش کی طرح برس رہی ہے۔ تو مسلمان اگر خوشی میں ہے تب بھی فائدے میں، اگر مسلمان مصیبت میں ہے تب بھی فائدے میں۔ اور دوسری بات، ہمارے سامنے پیغمبروں کی زندگی ہے، پیغمبروں کی زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، پورا گاؤں مشرک ہے، سب دشمن ہیں، باپ بھی دشمن ہے، گھرانہ بھی مسلمان نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی، صرف ان کا گھرانہ، ایک فیملی مسلمان ہے، پورا گاؤں، پورا خاندان، پوری دنیا مشرک ہے، کوئی نہیں ہے، اور اکیلے ان کے درمیان میں مسلمان بن کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا ان کو جو ہے کٹھن گزر رہا ہوگا، کتنی ان کو دشمنیاں جو ہے جھیلنا پڑی ہوں گی، اور یہاں تک کہ گاؤں والے سب مل کر بہت بڑی آگ لگائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہے، اتنی بڑی آگ میرے اکیلے کے لیے جلائی جا رہی ہے، مجھے اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت میں انسان ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھوڑی دل پر بوجھ پڑا ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ کے لیے صبر کیے ہیں، وہ بھی اللہ کی مدد کے انتظار میں ہیں۔ اور اللہ کی مدد کب آئی؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد مدد آئی۔ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے تک مدد نہیں آئی، آخری لمحے میں جب انسان قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسان یہ عہد کر لیتا ہے، یہ نیت کر لیتا ہے کہ ہر حالت میں مجھے اللہ پر ایمان کو باقی رکھنا ہے، ہر حالت میں مسلمان بن کر رہنا ہے، چاہے میرا کچھ ہو جائے، میری فیملی کا کچھ ہو جائے، میرے بچوں کا کچھ ہو جائے، کسی بھی حالت میں ایمان کو، اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ جب انسان یہ پکا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کو مصیبت پہ مصیبت اس کے اوپر آ کر پڑ جاتی ہے اور صبر کرتا رہتا ہے اور آخری وقت صبر کرتا ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے انسان کی مصیبت میں پڑ کر ختم ہو جانے کا، اس وقت میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، خوشی خوشی سے اللہ کے نام پر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے تیار ہو گئے اور دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا، اور گرم گرم آگ میں جا کر جب ابراہیم علیہ السلام پڑے، اللہ کی مدد آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور پورے دیکھنے میں تو آگ جل رہی تھی، لیکن اللہ نے اندر سے گلے گلزار بنا دیا،
اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک باغیچہ اللہ نے بنا دیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام بہت سکون سے آرام سے رہے۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، دشمن آگ میں جلانے کے لیے پورا گاؤں ایک ہو گیا، پورا ملک ایک ہو گیا، پوری دنیا ایک ہو گئی، ساری طاقتیں دشمن کی ہیں اور خدا ابراہیم کا ہے علیہ السلام۔ ساری طاقتیں دشمن کی ہیں، خدا ابراہیم کا ہے علیہ السلام۔ آج بھی ساری طاقتیں دشمنوں کی ہیں، خدا مسلمانوں کا ہے۔ آج بھی وہ اللہ مسلمانوں کو بچا سکتا ہے، شرط یہ ہے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اپنے دل میں بات بٹھا لیں کہ ہماری زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، چاہے کیسی بھی بڑی مصیبت زندگی میں آ جائے، چاہے ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ کے نام پر ذبح، یعنی دشمن جو ہے اسلام کی وجہ سے دشمن ہمارے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، تب بھی ہم ایمان کو، اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ جب آدمی میں ارادہ مضبوط ہوتا ہے اور حالات میں صبر کرتا ہے، صبر کرتے 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 جب صبر بھر جاتا ہے اور انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ سے کہنے لگتا ہے متی نصر اللہ، اے اللہ کب تیری مدد آئے گی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی۔ تو اللہ کی مدد اس وقت بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے انتظار میں ہے، دیکھتے ہیں مسلمان کب تک صبر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی نے نگل لیا، 3 دن مچھلی کے پیٹ میں، 3 اندھیروں میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں تو تھے، مچھلی نہیں کھا سکی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، کھا نہیں سکی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ جلا نہیں سکی۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا آ گئی، آپ داخل ہو گئے اور سمندر کا پانی آپ کو غرق نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اور سب سے بڑا جو واقعہ پیش آیا اس دنیا کے اندر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے پورے مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اس کمرے کو رات میں گھیر لیے، پوری رات انتظار میں، 4 طرف سے گھر کو گھیر لیے، اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور باہر دشمن انتظار میں ہیں، دیکھتے ہیں کب نکلتے ہیں محمد باہر صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی باہر نکلیں گے ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ اس انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اور فجر تک، صبح تک کھڑے رہے۔ رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نکلے اور دشمنوں کے آنکھوں کے سامنے نکل گئے بچ کر، اور دشمن رات بھر انتظار کرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو محترم اور بہنوں، ایمان اسی کو کہتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو، آزمائشوں کا موقع ہو، آدمی کو اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے۔ ہم حضرت آسیہ علیہ السلام کے واقعات بیانوں میں سنتے رہتے ہیں، ظالم خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، کیسا کیسا ان کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں اور ان کو ختم کر دیا آسیہ علیہ السلام کو، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں چھوڑی، اور جیسے ایک عورت ہو کر، اللہ کی بندی ہو کر، حضرت آسیہ علیہ السلام ایک ظالم خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی بیوی بن کر اپنے ایمان کو بچا سکی ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر اللہ نے ایمان کا جذبہ بہت زیادہ رکھا ہے. عورتیں اللہ کی بندیاں جب ایک راستے کو اختیار کرتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں، پھر اسی کے اپنی زندگی گزارنے کو تیار ہو جاتی ہیں. اللہ نے صفت اپنی بندیوں میں رکھا ہے. اسی لیے جتنے اولیاء اللہ اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تقریباً 80% 90% اللہ والے بننے کے پیچھے ان کی ماؤں کی محنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنی بندیوں میں ایسی صلاحیت رکھی ہے. آج بھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اس میں اللہ کی بندیاں سب سے سامنے ہیں، آگے ہیں. بہرحال ان باتوں کے سنانے کا مقصد یہ ہے، اس وقت مسلمان گھبراہٹ میں مبتلا ہے. انسان ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ تو ہوگی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. فرعون نے 70,000 جادوگروں کو بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مقابلے کے لیے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور 70,000 جادو کرنے والے فرعون کی طرف سے اپنے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں ان کو زمین پر چھوڑے. ایک ایک رسی قسم کے سانپ کی شکل میں بن کر وہ سانپ زمین پر چل رہے تھے. 70,000 سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام وہ منظر دیکھ کر، چونکہ انسان ہے، انسان کو طبیعت کے حساب سے جب سانپ شیر سامنے آتا ہے تو ڈر جاتا ہے انسان. وہ 70,000 سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام کو انسان ہونے کی وجہ سے طبیعت کے اعتبار سے تھوڑا خوف ہوا، تھوڑا ڈر گئے. یہ ڈرنا ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ ڈرنا انسان ہونے کی نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں، تو انسان ہونے کی وجہ سے تھوڑا ڈر گئے. اللہ نے فوراً حکم فرمایا، لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈرو مت. بعد میں اللہ نے حکم دیا، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو چھوڑو، اس کو ڈالو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا ڈالے، وہ عصا اژدہا بن گیا، 70,000 سانپوں کو نگل گیا. 70,000 سانپوں. اب اس میں غور کرنا ہے کہ جو حالات میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ انسان ہونے کی وجہ سے ہے. لیکن اس گھبراہٹ کے اندر بھی آدمی کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ آج بھی زندہ ہے، حی قیوم. اللہ پورا دیکھ رہے ہیں، اللہ پورا ابزر کر رہے ہیں، اللہ پورا جانتے ہیں. اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، اللہ کو سب کچھ علم ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. ان حالات میں، ان گھبراہٹوں میں کس کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے اور کس کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط رہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. صحابہ سے بھی اللہ نے ایسے فرمایا، جب تک تمہارے اندر کون مضبوط ہے، کون پکے ہیں، جب تک معلوم نہیں ہوگا جنت کے فیصلے نہیں ہو سکتے. صحابہ سے اللہ نے فرمایا تو ہمارا تمہارا کیا حساب ہے؟ اور وہاں پر دیکھو، تو میں یہی بول رہا تھا کہ پہلے ہماری طرف سے ہمت کا قدم اٹھانا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. موسیٰ علیہ السلام اگر نہیں آتے فرعون کے دربار میں اور 70,000 سانپوں کا سامنا نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی. آپ تیار ہو گئے چونکہ پیغمبر ہیں اللہ کے، اور اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے نام پر کچھ بھی ہو جائے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب وہاں پر پہنچے 70,000 سانپ جب سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اللہ کی مدد ان کو آئی اور اللہ کے حکم سے لاٹھی ڈالے تو پھر اژدہا بن گیا. اس سے معلوم ہوا پہلا وار دشمن کا ہوتا ہے، دوسرا وار اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کا وار پہلے نہیں ہوتا، پہلے دشمن حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ چھوٹ دیتے ہیں، دشمن کو اور ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں، اور دشمن سمجھنے لگتا ہے اب اس دنیا میں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور جب اس کے دل میں گھمنڈ آ جاتا ہے، جب اس کے دل میں
سرکشی آ جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر تکبر، فخر، کبر، بڑائی اور مستی بھر جاتی ہے، جب پورا دل بھر جاتا ہے گھمنڈ سے، تب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی مدد اترنے لگتی ہے۔ جب تک دشمن کا دل بھر نہیں جاتا اللہ اس کو موقع دیتے ہیں، آخری وقت تک موقع دیتے ہیں۔ اس لیے محترم اور بہنوں، آج کل کے ہندوستان کے حالات میں اللہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ان حالات میں اپنی زندگی کو بدلے، مسلمان اللہ کی طرف آئے اور یہ غیروں میں، مسلمانوں میں جو سوچنے کا انداز ہے، جو ذہنیت ہے، وہ فرق ہونا چاہیے۔ غیروں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی تو 60-70 سال پورا ہونا ہے، اس میں ہمارے بچے بڑے ہونا ہے، شادیاں کرنا ہے، وہ ہے، یہ ہے، کہ مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے میں زندہ رہوں گا، جب تک تو زندہ رکھے، جب تک میرا زندہ رہنا خیر ہے اس وقت تک زندہ رکھ، جب میرا مرنا خیر ہے اس وقت مجھے موت دے دے۔ یہ اللہ کے حوالے کرتا ہے مسلمان۔ اس لیے ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ مجھے اتنے سال جینا ہے، میرے بچے بڑے ہونا ہے، اس کے بعد مرنا ہے، ایسا کوئی مسلمان کو خیال نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے دھیان میں، دماغ میں، دل میں بس ایک ہی بات ہونا چاہیے، اللہ جب تک زندہ رکھیں گے زندہ رہوں گا، جب تک اللہ زندہ رکھیں گے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا تو اللہ سے توبہ کروں گا، چاہے حالات ہمارے موافق ہوں، چاہے حالات ہمارے خلاف ہوں، چاہے ہمارے سامنے ہمارے بچے خوش ہوں، چاہے ہماری نگاہوں کے سامنے خدا نہ کرے ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہو، ہر حالت میں اللہ سے راضی ہونا یہ مسلمان کی سوچ ہے۔ جب ایک مسلمان کی سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی طرف سے کوئی خواہش نہیں ہے، جب تک اللہ جیسے زندہ رکھیں گے میں زندہ رہوں گا، اور خوشی کے ساتھ زندہ رکھیں گے تو خوشیوں میں رہوں گا، اگر اللہ حالات میں مجھے چلانا چاہتے ہیں تو حالات میں رہوں گا۔ اللہ کے فیصلے پر جب مسلمان راضی ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کیا خوشی، کیا پریشانی، کیا غم، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی نگاہ تو اللہ پر ہے اور اس کی نگاہ اس کے سامنے گھر ہے، آخرت کا گھر جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اس گھر میں پڑنے والا ہے مسلمان کا۔ اس لیے فرمایا بایاں پاؤں نفس کے اوپر رکھو، سیدھا پاؤں جنت پر رکھو۔ جنت بہت دور نہیں ہے، جنت ایک قدم کے دور میں ہے۔ ایک قدم نفس کے اوپر اپنی خواہشات کو دباؤ، اپنے گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو تو دوسرا قدم جنت میں پڑے گا، یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ جو حالات آئے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر، وہ اس وقت ہوگا جب ہمارا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پا چکا ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے اطمینان آ گیا ہے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہمیں یاد رہنا چاہیے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اللہ کے پیارے ہو کر دنیا سے پردہ فرمائے، اس کے بعد نبی کے انتقال کے بعد تھوڑے کچے مسلمان زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اس وقت سب جہاد پہ چلے جائیں گے، مدینے میں ہماری عورتیں رہ جائیں گی اور بچے رہ جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر دشمن آ کر کچھ حملہ کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیے وہ آج ہر مسلمان کو یاد رکھنے کا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا اگر ہم اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور پیچھے ہماری بیویاں ہمارے بچے اگر ہیں، اگر جنگل کے درندے شیر چیتا وغیرہ آ کر ہمارے گھر والوں کو بچوں کو زندہ کھا لے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین سے دین کو زندہ رکھنے سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اللہ ایسے جذبے سے اس دین کو اٹھائے ہیں، وہ جذبہ آج بھی مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔
آج مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے ملک میں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے مسجدوں کو، اپنے مدرسوں کو، خانقاہوں کو بچانے کے لیے قدم اٹھانے کا موقع آتا ہے تو انسان کو اپنے گھر والے یاد آتے ہیں. اس وقت میں اس کا یہ ارادہ اور نیت ہونی چاہیے، اللہ میں تیرے دین کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں، چاہے میرے گھر کا کچھ بھی ہو جائے. جب جذبہ ہوتا ہے اللہ اس کے گھر کو ہرگز ضائع نہیں کرتے. جو اللہ کے دین کو، دین اسلام کو، قرآن کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، اللہ اس گھر کے وارث بن جاتے ہیں، اللہ اس گھر کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو محترم اور بہنوں، یہ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اب اتنے حالات آنے کے بعد بھی جو لوگ اجتماعات میں آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ماحول میں رہتے ہیں، ان کو تو تھوڑا تھوڑا آج کل کے حالات کا علم ہے، ورنہ جو عام مجمع ہے ہمارے محلوں میں اب تک بھی اکثر مجمع کو معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، اچھا ہونے والا ہے سمجھ رہے ہیں. یاد مسلمان کی حالت ایسی ہو چکی ہے تو محترم اور بہنوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ان کو سمجھا کر ان حالات کی پہچان کرائیں اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرائیں اور ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھنے کو کہیں اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کے لیے کہیں. یہ ہمارے فیوچر کا مسئلہ ہے. ہمارا فیوچر بولے تو ہمارے بچوں کا ایمان کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. اگر مسلمان خدا نخواستہ ان حالات سے پریشان ہو کر اپنا مذہب بدل لیا اور اپنا مذہب چینج کر لیا اور اپنا دین بدل لیا، اللہ حفاظت فرمائے، پھر جو ہے مسلمان ہمیشہ کے لیے مرتد ہو کر جہنم کے حوالے ہو جائے گا. اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ مسلمانوں کا محتاج ہرگز نہیں ہے. اللہ مسلمانوں کا محتاج ہرگز نہیں ہے. مسلمان اللہ کا محتاج ہے اور مسلمان اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کا دین اللہ حفاظت کر لیں گے. کہ مسلمان کو اللہ حفاظت اس وقت کرے گا جب مسلمان دین کی حفاظت کرے گا. مسلمان اپنی زندگی میں دین کی حفاظت کرے گا، اپنی زندگی میں اعمال کی حفاظت کرے گا، اس وقت اللہ مسلمان کی حفاظت کریں گے. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے ان مسلمانوں کو ہٹا کر ایک نئی قوم کو لائے گا جو مسلمان ہو جائے گی اور اللہ کو ہم سے زیادہ اللہ کو راضی کرے گی. اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے. آج کل ہم سن رہے ہیں نیوز میں، اخبار میں کہ فلاں علاقے میں اتنے ہزار لوگ مسلمان ہونے والے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے دین کا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا دین تو ہندوستان میں قیامت تک باقی رہے گا، لیکن مسئلہ مسلمانوں کا ہے. کیا یہ مسلمان بن کر رہیں گے نہیں رہیں گے؟ اس لیے محترم اور بہنوں ایسے حالات آ چکے ہیں. ایمان کا مسئلہ ہے سامنے، اسلام کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، اپنی آخرت کا مسئلہ ہے. بہت سخت حالات آئے ہوئے ہیں. ان حالات میں ہر سیکنڈ ہر پل اللہ سے لگے رہنا چاہیے. گھر میں کام بھی کر رہے ہیں، دل سے اللہ سے لگے رہنا چاہیے. اور گھر میں اپنا جھاڑو دے رہے ہیں، دل سے اللہ سے لگے رہنا چاہیے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے دھیان نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ جب ایسا لگ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر رحم کرے گا. اور اللہ سے ہم اپنی پوری امت کی طرف سے دعائیں کرنا چاہیے، پوری امت کی طرف سے معافی چاہنا چاہیے. جب اللہ کے سامنے معافی چاہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. اور آج صبح ہمارے سامنے جو سورج گرہن ہوا ہے اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے. سورج گرہن جو ہوا ہے آج کروڑوں مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ سورج گرہن میں بھی نماز ہوتی ہے، سورج گرہن میں بھی عمل ہوتا ہے، سورج گرہن بھی یہ بھی اللہ سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. بہت تھوڑے مسلمان جانتے ہیں. ایسی حالت ہے. تو سورج گرہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم اللہ کے نبی پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارے بچے قربان ہو جائیں. کیسا پیارا دین لا کر ہمیں دیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، خشیت بڑھ گئی
اور آہوزاری بڑھ گئی، رجوع اللہ بڑھ گیا، اور سورج گرہن کی جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ پیش آیا، اسی دن ان کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 1.5 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے، تو مکے والے آپس میں کہنے لگے نبی کا بیٹا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے سورج بھی افسوس کر رہا ہے اور کالی چادر اوڑھ لیا ہے، سورج اندھیرا ہو گیا ہے۔ ایسی باتیں جب وہ لوگ بولنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا ایسی باتیں ہرگز مت بولو، کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مر جانے سے سورج گرہن ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ سورج گرہن اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اے دنیا کے انسانوں دیکھو میری قدرت، اتنا بڑا سورج ہے جو ساری دنیا کو اجالا کرتا ہے، گرمی دیتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں اس کے سامنے چاند لاتا ہوں، پورا سورج کالا پڑ جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے سورج کی یہ حالت ہے، اس کی طاقت، اس کی حیثیت اتنی ہے، تو اے انسان تیری کیا حیثیت ہے، اے انسان تیری کیا اوقات ہے۔ اللہ انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو دنیا کی مصیبتوں کو بڑی بڑی سمجھ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھ، اتنے بڑے سورج کو میں اندھیرا کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں پھر اجالا کر دیتا ہوں۔ یہ اندھیرا کرنا، اجالا کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ آج صبح سورج جو ہے اس کے اور زمین کے بیچ میں چاند آ گیا تھا، جس کی وجہ سے سورج اندھیرا ہو گیا، کالا ٹکیا جیسا ہو گیا۔ یہ کون کر رہے تھے؟ اللہ کی قدرت کر رہی تھی۔ اللہ دکھا رہے ہیں، کھلم کھلا اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے سورج گرہن، اور اللہ اپنی طاقت، اپنا پاور، اپنا جلال دکھا رہے ہیں۔ ایسے ٹائم میں اگر مسلمان غفلت میں رہے گا، اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ جب ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، سارے اسٹوڈنٹس جو ہے پوری طرح ٹیچر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس حالت میں بھی کوئی بچہ ٹیچر سے غفلت برتتا ہے، اس کو ڈبل مار پڑتا ہے، وہ سخت ناراض ہوتا ہے ٹیچر۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ اپنا پاور دکھا رہے ہیں تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، انسان اللہ کے سامنے کانپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے، چلو بھائی آج تو بھی ڈر رہا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھے ہیں، اور اس طریقے سے نماز پڑھے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے میں اپنے گھر میں تھے، معلوم ہوا کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھے اور جلدی جلدی جھبا پہنے، اور جھبا ٹھیک بھی نہیں کرے، جیسے کہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو آدمی جلدی جھبا پہن کے دوڑتا ہے، اور جھبا سیدھا بھی وہاں اٹکا ہوا ہے، آستین سیدھا نہیں ہوا، جھبا ادھر اٹکا ہوا ہے، ویسے ہی حالت میں دوڑتا ہے انسان۔ تو ایسا دوڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں گئے اور اللہ کے سامنے رکعت باندھے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں، گویا ایسا بول رہے ہیں اے اللہ یہ تو تیری قدرت دکھا رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا مجھے معاف کر دے۔ اس کیفیت سے ڈر ڈر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بار بار جھکتے تھے، بار بار جھک جاتے تھے، بار بار جھک جاتے تھے، رکوع کی طرح جھک کر پھر کھڑے ہوتے تھے، رکوع کی طرح جھک کر پھر کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی دکھاتے تھے۔ اور اس نماز کے اندر اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا، جنت دکھایا اللہ نے، اور دوزخ کے منظر اللہ نے دکھائے، اور بہت سی غیب کی چیزیں اللہ نے نبی کو دکھائے۔ اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر 1-2 قدم آگے چلے، پھر ایک بار 1-2 قدم پیچھے کو چلے، پھر ایک بار ہاتھ لمبا کرے کوئی چیز کو لینے کے لیے، اللہ نے کچھ معاملہ کیا تھا۔ ایک عجیب طرح کی عجیب کیفیت والی نماز تھی، اور اتنی لمبی رکعت
2 رکعت میں 3.25 پارے آپ نے تلاوت فرمائے، اتنا سکون سے تلاوت فرمائے، اتنا لمبا قیام تھا، صحابہ پیچھے کھڑے نہ ہو سکے، صحابہ گر گئے، بہت سے صحابہ نماز میں، ایسا لمبا قیام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے خشیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت جب سامنے آتی ہے اللہ کو دکھانے کی چیز۔ اور اسی موقع میں مکے میں کفار مکہ کیا کر رہے تھے؟ کفار مکہ انجوائے کر رہے تھے، وہ سورج کو دیکھ رہے تھے، آپس میں ہنسی کی باتیں کر رہے تھے، آہا دیکھو کیسا منظر ہے، دیکھو کیسا منظر ہے، دنیا کی باتوں میں پڑے ہوئے۔ آج بھی دنیا میں یہی 2 نقشے ہیں، آج بھی دنیا میں یہی 2 نقشے ہیں۔ آج صبح میں سورج گرہن ہو رہا تھا، کچھ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر رہے تھے، اور ایک بڑی امت کا بڑا طبقہ غفلتوں میں پڑا ہوا تھا، اسے معلوم بھی نہیں ہے یہ اللہ اپنی جلال دکھا رہے ہیں۔ قیامت میں یہی منظر ہونے والا ہے، سورج ہوگا، بے نور ہوگا۔ آج وہ منظر دنیا میں اللہ نے دکھایا، آنکھوں کے سامنے دکھایا۔ تو محترم ماں اور بہنوں، یہ سورج گرہن ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا، اتنا بڑا سورج، چاند اللہ لائے، سورج کو ڈھانپ دیے، پھر ہٹائے، پھر اجالا ہو گیا۔ جو اللہ یہ کر سکتا ہے، آج ہندوستان پہ ظلم کا اندھیرا چھا چکا ہے، وہی اللہ آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں پر سے ظلم کے اندھیرے کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہندوستان کا مسئلہ سورج کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے، چاند اتنا بڑا ہے، کیا ساری دنیا کے انسان، سائنٹسٹ مل کر یہ کام کر سکتے جو اللہ نے آج کر کے دکھایا؟ یہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آج اللہ کی قدرت دیکھے ہیں۔ اور کل کا جو دن تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن تھا کل، اس دن میں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت میں فرعون نے مصر میں اعلان کر دیا تھا، سارے مرد بچوں کو ختم کر دو، قتل کر دو، جہاں جہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے، مرد بچے اگر ہو رہے ہیں، مرد بچوں کو ختم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ پیدا ہو جائے، کوئی اللہ کا پیغمبر ہوگا جو مجھے ختم کر دے گا۔ جب اس نے چال چلی، اللہ بھی چال چلے ہیں۔ جس وقت سے فرعون کی چال شروع ہوئی، اللہ کی بھی چال شروع ہو گئی۔ فرق اتنا ہے، فرعون کی چال میں آواز ہوتی ہے، اللہ کی چال میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور اللہ بھی اپنی قدرت کی چال چلے۔ اور موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پہنچایا، اور فرعون کے آنکھوں کے سامنے پرورش کیا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا کل جو دن تھا، اس دن میں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت بھی مصر میں وہی حالات تھے جو آج ہندوستان میں حالات ہیں۔ آج ہندوستان میں حالات یہ ہیں، دشمن چاہتا ہے مسلمانوں کے بچے نہ بڑھیں، مسلمانوں کے جنریشن نہ بڑھیں، اس لیے نوجوان بچوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ختم کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوانوں سے پھر نسل چلے۔ تو نسلوں کو ختم کرنے کی چال ہے، بالکل وہی تاریخ ہے، وہی حالات آج بھی ہیں۔ اللہ کی ذات سے ہمیں پورا یقین ہے، امید ہے، اللہ اپنی چال شروع کر چکے ہیں۔ ایک دن آئے گا اللہ کی چال چل جائے گی، ظالم کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہے مسلمان کے ایمان کا، مسلمان کی آخرت کا، مسلمان کی جنت کا۔ اس لیے محترم اور بہنوں، یہ وقت جو ہے غفلت برتنے کا ہرگز وقت نہیں ہے۔ جتنا وقت ہمارے پاس ہے قیمتی سمجھو، سیکنڈ منٹ، لمحہ، دن، ہفتہ، مہینہ قدر کر لو۔ اگر قدر کر لیں گے، پتہ نہیں ہماری زندگی کتنے اوقات باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کب کس کی شہادت ہو سکتی ہے، کب اللہ کے پیارا ہو سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے حوالے کر کے ہم اپنی زندگی اوقات کو غنیمت جانیں، اللہ کو تھوڑا اپنا عمل دکھائیں۔ اے اللہ، ان حالات میں ہم تجھی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، صرف زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے اللہ کو دکھانا ہے، تب اللہ کو بھی رحم آئے گا، اللہ کو بھی رحم آئے گا۔ جب اللہ کو رحم آ جائے گا، ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے محترم اور بہنوں، یہ
جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہونا ہے. اس کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص کر 3 تسبیحات کی پابندی کرنا ہے، روزانہ 1000 درود شریف پڑھنا ہے، 500 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے خوب رو رو کر دعائیں مانگنا ہے. اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیرا نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے. اس لیے محترم بہنوں، آپ ہی ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے مرد حضرات کو جگا سکتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلوا سکتے ہیں، ان کو سمجھا بجھا کر اپنے جوان بچوں کو، لڑکوں کو اللہ سے لگائیں، اللہ کی طرف متوجہ کریں، اپنے خاندانوں میں فون کر کے بتلائیں یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے. اگر ہم نے آج اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ سے اپنا مسئلہ حل نہیں کرائے، یہ ہماری نسلیں سزا پائیں گی، اور ہماری نسلیں کہیں گی ہمارے ماں باپ میں سے بدعمل تھے، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، ان کی بدعملی سے آج ہم سزا پا رہے ہیں. غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑے گا اولادوں کو. اس کے لیے آج ہمیں اللہ کی غلامی میں داخل کرنا ہے. اگر اللہ کی غلامی میں آ گئے، دنیا والوں کی غلامی سے اللہ بچانے والا ہے. اگر اللہ کی غلامی میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ دنیا والوں کا غلام بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو عمل کرنے کی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.